السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ عِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. ہاں جی، کیسے ہے جی؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. وعلیکم السلام. نبیین، بس یہاں تک دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَهُ. اذ اس سے پہلے جو ہے فعل محذوف ہے. اذکرو، یاد کرو. واو استئنافیہ نیا جملہ ہے. اخذ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ. اخذ پکڑ، ویسے ہے پکڑنا لینا دونوں میننگ میں آتا ہے. اخذ اللہ حالت رفع تو فاعل ہو گیا اخذ کا، حمزہ خا دال مادہ. اخذ اللہ، اللہ نے لیا. کیا لیا؟ میثاق، مرکب اضافی. میثاق النبیین، نبیوں کا معاہدہ. تو میثاق حالت نصب یہ مفعول ہو گیا اخذ کے، اللہ نے کیا لیا. اخذ اللہ میثاق النبیین، نبی سے جمع نبیون، حالت جر نبیین. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا، نارمل ترجمہ نبیوں کا معاہدہ لیا. سو نبیوں سے معاہدہ لیا. کیا معاہدہ لیا جی؟ آگے لما آتیتکم من کتاب وحکمت، یہاں تک. اب یہ وہ معاہدہ شروع ہو رہا ہے. لام کے بارے میں دو رائے ہیں. کچھ کہتے ہیں جی یہ تاکید کے لیے ہے، کچھ کہتے ہیں یہ قسم ہے. لام معطل قسم کہلاتا ہے کہ یہ قسم جو لی جا رہی تھی ان سے یہ وہ ہے. کچھ ہے کہ تاکید کے لیے ہے. بہرحال یہ اختلاف جو وہ موجود ہے. ما موصولہ، سو جو، ما موصولہ جو. آتیتو، اتا ہم باب افعال میں سے حمزہ تا یا آتا یؤتی دینا. فعل ماضی آتیتو یہ پیش. آتیتو فاعل انا. آتیتو میں نے دیا. یہ کیا ہوا جی؟ مفعول انتم کا حالت نصب میں. آتیتکم، ما آتیتکم جو میں نے تمہیں دیا. کیا دیا؟ من حرف جر کتابن، من الکتابی نہیں، من کتابن، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی کتاب. ہاں جی کتاب، کسی بھی کتاب سے، کیونکہ ہر نبی بھی ڈیفرنٹ کتاب ہے تو اس لیے اس کو نکرہ رکھا گیا. من حرف جر کتابن، کتاب سے. واو حکمتن، وہ حکمتن، جو من کا اثر ہے وہ عطف کی وجہ سے حکمت پہ بھی آ گیا. من کتابن و حکمتن، کتاب اور حکمت میں سے. آگے کیا جی؟
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. یہ نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے. لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جو میں نے تم سب کو دیا کتاب میں سے اور حکمت میں سے. ثم پھر آفٹر دیٹ جاءکم، جاء فعل ماضی، جاء یجیء جیم حمزہ یا مادہ، جاء جیم واو حمزہ مادہ، جاء یجیء، یہ جیم یا حمزہ، ہاں جی جیم یا اور حمزہ مادہ. جاء وہ آیا، فعل ماضی واحد مذکر. ثم پھر آیا، جاء وہ آیا، فاعل کون ہے اس کا؟ ہوا. ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں اس کو. کم مفعول. ثم جاءکم پھر وہ تمہارے پاس آیا. اب وہ آیا کون ہے؟ حالت رفع میں نکرہ، کوئی رسول، ناٹ اسپیسیفک بٹ اٹ از، یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کس کی طرف؟ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آیا. یہ اب موصوف اور اس کی یہ ہوگی صفت. رسول مصدق، تو یہ مرکب توصیفی پورے کا پورا فاعل ہے جاء کا. جاءکم رسول مصدق، تمہارے پاس ایک رسول آیا جو تصدیق کرنے والا رسول آیا. کون سا رسول جی؟ تصدیق کرنے والا. لام حرف جر کے لیے، کے لیے. ما پھر موصولہ جو کے لیے، یہ اس کا صلہ وہ کیا ہے؟ معکم. ما حرف جر ہے اور انتم مجرور کم. معکم جو تمہارے پاس، جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیا دیا جی؟ کتاب اور حکمت. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. یہ ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے، معاہدہ کیا جا رہا ہے، اور وہ تصدیق کریں اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے پہلے سے کتاب. لما معکم جو تمہارے پاس ہے. آگے کیا ہے جی؟ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. ہاں جی. پھر یہ علماء بعض کہتے ہیں جی یہ جو قسم تھی یہ اس قسم کا جواب ہے لام. دیکھیں جی، تؤمنون، آمنا یؤمن باب افعال، آمنا یؤمن. تؤمنون کیا ہے جی؟ تؤمنون، انتم فاعل، تم سب ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے. اب تاکید کرنی ہے اور حکم دینا ہے. یہ نون تشدید تو وہ کیا بنتا ہے؟ تؤمنون. تؤمنون، تم ضرور بالضرور ایمان لاؤ گے، تم ضرور بالضرور ایمان لاؤ گے. وعدہ لیا جا رہا ہے نا کہ تم یہ کام کرو گے. ان سے انفارمیشن، یعنی یہ ہے کہ یہ بات یاد رہے، یہ تاکید کیا ہے؟ ان کو کیا ہے؟ معاہدہ لیا جا رہا ہے، ان سے مشورہ نہیں لیا جا رہا، انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے. لتؤمنن، تم ضرور بالضرور ایمان لاؤ گے. کس پر؟ با حرف جر جس پر ایمان لایا جاتا ہے. اور وہ کون ہے؟ یہ رسول مصدق، اس ایمان جو تصدیق کرنے والا رسول، اس پر ایمان لاؤ گے. ولتنصرن، نون صاد را مادہ، نصر ینصر، تنصرون انتم فاعل، اس کا یہ پھر نون تشدید تاکید والا فعل مضارع جمع مذکر حاضر. تنصرن، تم ضرور بالضرور مدد کرو گے. ہو کون ہے؟ وہی رسول مصدق، تم اس کی ضرور بالضرور مدد کرو گے، تعاون کرو گے. ہاں جی 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 ہے. اچھا آگے. قال آخرتم وأخذتم على ذالی. قال فرمایا، کس نے فرمایا؟
اللہ رب العزت نے قالا فعل ماضی ہوا فاعل قالا، اب یہ مقولہ ہے حمزہ استفہام کیا، اقررتم باب افعال، اقرہ یقرو قاف را را مادہ، اقررتم فعل ماضی انتم فاعل، اقررتم کیا تم اقرار کرتے ہو، وا اخذتم اخذ یاخذ لینا، و اخذتم کیا تم سب لیتے ہو، علی حرف جر علی ذالکم یہ مخاطب کی طرف اشارہ ہے، ذالکم وہ ذالکہ کیا ہے، یہ میثاق ہے نا، علی ذال ان باتوں پہ جا رسولکم لما معکم لتؤمنن وتنصرن کہ یہ کام کرو گے نا، اس بات پر یہ شرائط ہے نا، یہ تو بتا دیا کہ یہ تو دیا جائے گا تمہیں، لیکن شرط یہ شروع ہو رہی ہے نا کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، پھر جو تمہارے پاس ہوگا اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا، پھر اس پر ایمان لانا ہے، پھر اس کی مدد کرنی ہے، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ کیا اس سب پر تم یعنی اس شرط کی بنیاد پر تم لیتے ہو، اسری اسرن کا ترجمہ کیا گیا وعدہ عہد، اس کا دوسرا ترجمہ کیا گیا بوجھ، بوجھ تو مختلف اس کے آپ کو میننگ تھوڑے سے مل جائیں گے، بھاری ذمہ داری، اور کیا ترجمہ ہے جی جاوید صاحب آپ کے پاس کیا ہے، ذمہ لے لینا، تو یہ کیا ہے اس کا ڈیفرنٹ ترجمہ، اسرن کوئی ذمہ داری، کوئی بوجھ، کوئی وعدہ، اور اسری یہ یا کیا ہے آنا مرکب اضافی ہے نا، اسری کیا تم میرا وعدہ ان شرائط پر علی ذالکم اخذتم کیا تم لیتے ہو، ہاں جی جی وہی اسرن وہی بوجھ، جزاک اللہ خیر، بہت بہترین انہوں نے مثال دی، اسرن وہ بوجھ جو پہلے آ چکا قاعدت میں، صحیح، آگے کیا ہے جی، قالو اقررنا فعل ماضی قالو انہوں نے کہا اقررنا، یہ بھی فعل ماضی نحن فاعل اقررنا ہم اقرار کرتے ہیں، آگے کیا جی، قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، قالا کس نے کالا، اللہ نے فرمایا، قالا ہوا، قالا فرمایا، فاشہدوا شہید یشہدو، تشہدون سے امر کا صیغہ، تشہدون سے امر کا صیغہ، انتم فاشہدوا تم سب گواہی دو، واو یہ معیت میں ہے اس حال میں کہ انا معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، انا کون ہے یہاں پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، انا معکم من الشاہدین، شاہدون سے شاہدین حالت جر، انا معکم من الشاہدین کہ میں گواہی دینے والوں میں شامل ہوں، کہ جنہوں نے گواہی دی انبیاء نے، تو اللہ نے خود کو بھی بیچ میں شامل فرما دیا کہ میں بھی اس بات پر گواہی دیتا ہوں، گواہی دینے والوں کے ساتھ ہوں، نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں، یہاں بات ختم ہوئی نا، انبیاء نے اقرار کر لیا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، قالا انہیں کہا کہ اب تم گواہی دو، فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، اس میثاق پر گواہی دو اب تم، ٹھیک ہے جی، ختم ہو گئی آیت ہی، ہاں جی کیا جی آگے، فمن تولا بعد ذالک فاولا واو ہے نا بیچ میں، فاولئک هم الفاسقون، فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، فمن تولا، فا استئنافیہ نیا جملہ ہے، من شرط کے طور پر، من جو، تولا یتولا باب تفاعل پیٹ پھیرنا، فمن تولا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا فاعل وہ من ہے، من تولا جو پھرا، جس نے پیٹ پھیری، بعد ذالک کس کے بعد،
یہ جو پہلے معاہدہ ہو گیا میثاق کے بعد. بعد ذالکا، ذالکا یہاں پہ حالت جر میں ہے، یہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن بن رہی ہے. فمن تولا بعد ذالکا، بعد اس کے کہ جس نے پیٹھ پھیری، یہ اب جواب شرط ہے. فاولئک، دیکھیں جملہ کیا تھا، اولئک فاسقون، فاسقون سے جمع فاسقون، وہ فاسق ہیں. لیکن ہوا کیا، حصر کا مفہوم پیدا کیا گیا، خبر کو معرفہ بنا کے مبتدا سے متعلق ضمیر لائی گئی. فاولئک هم الفاسقون، ترجمہ کیا بن گیا، وہی فاسق ہیں. اس کے اوپر تاکید زور ڈال دیا گیا. آگے کیا ہے جی، آفا غیر دین اللہ یبغون، یہاں تک بس. آفا غیر دین اللہ یبغون، یہ نارمل جملہ تھا. یبغون غیر دین اللہ، یا اس کو یہاں سے دیکھیں آپ، یبغون، ہاں جی بیسیکلی کیا ہے، تلاش کرنا، کسی چیز کی سرچ میں رہنا. کیا ہے جی، ابغا یبغی، ابغا یبغی. سو یبغون فعل مضارع، ہم فاعل، وہ تلاش کرتے ہیں. غیرہ مرکب اضافی پورا ہے، یہ مجرور ہو گیا، اس کا مضافل ہے. سو غیر دین اللہ، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے دین کے سوا. اب ادھر آ جائیں نارمل پہ. اب یہاں پہ جو کوشچن ہے نا، یہ کوشچن نہیں پوچھا جا رہا یس اور نو، یہ کیا ہے، یہ اسلوب ہے. یعنی ایک بات کا پتہ ہے تو وہ کیا تم یہ چاہتے ہو، حالانکہ پتہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے، لیکن ایک طریقہ اسے کہتے ہیں استفہام انکاری. تو یہ شروع میں لایا جاتا ہے اور اس کے بعد ساتھ فا کا اضافہ کیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے یہ پورا اٹھا کے شروع میں رکھا گیا. استفہام افا غیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی دین پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. اب یہ پھر ڈیفرنٹ میننگ. تو آپ لوگوں کے پاس کیا ترجمہ لکھا گیا یبغون کا، یہاں پر اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ، اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، تلاش کرنا، چاہنا، پسند کرنا کچھ اور. آگے کیا ہے جی، یہ واو نیا جملہ، وَلَهُ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا. یہاں تک دیکھیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں ہم. اسلم یسلم، قبول کرنا، اسلام لے آنا. بیسیکلی یہ کیا ہے، سر تسلیم خم کر دینا. اسلم فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ. اسلم وہ، اس نے سر جھکا دیا اطاعت میں. سو اسلم، اب اس کا اصل میں فاعل ہے یہ اسلم، وہ اسلام لایا. من جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارضی زمینوں میں ہے. فی کا اثر یہ واو عطف کی وجہ سے، یہ حال ہے اسلام لانے کا. طوعن ہوتا ہے مطلب کیا، بخوشی، بخوشی. طوعن خوشی، وکرہن کراہت کے ساتھ، یعنی راضی ہے یا نہیں ہے، پسند ہے یا ناپسند ہے. لیکن کیا ہے، یعنی ہر حال میں ایمان لائے. یہ زمین و آسمان کو دیکھیں قرآن پاک میں نا ایک جگہ فرماتے ہیں، ایک جگہ پہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا زمین و آسمان کو، کیا تم ایمان لاتے ہو؟ تو وہ ایمان لائے یہ کہتے ہوئے کہ ہم طوعاً او کرہن ایمان لاتے ہیں. بلکہ کیا ہے، مجھے یاد کرنا پڑے گا، وہ جو بھول رہی ہے، پوری آیت ہی بھول رہی ہے. طائعین ہے وہاں پہ. بہرحال انشاءاللہ پھر دیکھ لیں گے اس کو. بہرحال یہ کیا ہے، طوعاً او کرہن. طوعاً و کرہن ہے کہ او کرہن ہے، اس لیے مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہاں پہ او ہے لفظ.
سو طوعاً و کرہن، کہ خوشی کی حالت میں یا نہ یعنی ناپسند، یہ دو ہر حال میں ایمان لاتے ہیں اس. اچھا ہاں جی، چاروں نہ چار وہ بس لانا ہے ایمان، نہ بھی دل کرے تو. اب دیکھیں میں نے یہ چھوڑا تھا، اب اس پہ آتے ہیں. کس پر ایمان لانا ہے؟ اس میں ہو کون ہے؟ ہو اللہ ہے. اور یہ لام لہو بیسیکلی لام جر ہے، ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے. تو یہاں پہ لام لانے کا مقصد علماء نے لکھا ہے کہ یہ اختصاص لان ترجمہ ہے، کہ اسی پر ایمان لاتے ہیں. اب ترجمہ ڈیفرنٹ بن رہا ہے، اب اس میں تاکید ہے اسی پر، اسی کی یعنی اس کی نگری میں سر تسلیم خم کرتے ہیں. من فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، طوعاً او کرہن. لیکن یہ کون ہے؟ نہیں یہ جو اسلام جو من فی السماواتی والارض ہے، کس کے علاوہ؟ انسانوں اور جنوں کے علاوہ. انسانوں اور جنوں کو اختیار دیا گیا ہے، باقیوں کو اختیار نہیں ہے کہ طوعاً او کرہن ایمان لاؤ. لیکن ہمیں جو ہے نا پھر ہے کہ رضا کے ساتھ. جو رضا کے ساتھ ایمان نہیں لائے گا اس کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ ہاں جی، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ہاں جی، والقدر خیر. دیکھیں کیا ہے، ہر چیز پر آپ نے خوشی سے اس کو قبول کرنا ہے. منافقین کیا کرتے تھے؟ دل سے تو نہیں لاتے تھے، بس مان لیتے ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں انسان اور جن کے لیے کیا ہے کہ دل سے راضی ہونا ہے. وہ جیسے کہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت کیا لفظ ہے جی؟ رضیت، میں راضی ہوا. اور راضی دل سے ہوا جاتا ہے. جو ایسی زبان سے کیا راضی ہوا، وہ تو بس ٹھیک ہے یار جان دو. آگے کیا ہے جی؟ وَإِلَيْهِ، یہ الہی کون ہے؟ ہاں جی، الیہ یرجعون. اب دیکھیں یہ ترتیب میٹر کر رہی ہے ترجمے میں. الیہ یرجعون، یرجعون وہ لوٹتے ہیں، یرجعون مضارع مجہول، وہ لوٹائے جائیں گے، اس ہی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. اگر الیہ ادھر لے آئے تو ہوگا وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. اب دیکھیں لہجے میں فرق آ گیا، اس ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اس کی لوٹائے جائیں گے اس کی طرف. تو فرق ہے، یہ ہے الہی شروع میں. آگے کیا ہے جی؟ اگلی آیت. ٹائم کیا ہوا؟ 5 منٹ رہتے ہیں بس، ٹھیک ہے یہ آیت کر لیتے ہیں. ہاں جی، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل. یہاں تک. قل فعل امر، انت فاعل. آپ کہہ دیجئے آمنا، یہ فعل ماضی حمزہ میم نون باب افعال. آمنا ہم ایمان لائے، جس پر لایا جاتا ہے وہ با سے، باللہ اللہ پر. اب یہ سب عطف ہو رہے ہیں اس با پہ، ٹھیک ہے جی. وما موصولہ، انزلہ ینزل اتارنا، انزلہ انزلہ اس نے اتارا، انزلہ اس پر اتارا گیا. وما انزلہ علینا جو ہم پر اتارا گیا، وما انزلہ اور جو اتارا گیا، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر. آگے کیا ہے جی؟ و اسحاق و یعقوب والاسباطی. اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر. والاسباطی، اسباط کیا ہوتے ہیں جی؟ سورہ بقرہ میں آیا تھا، اولاد. والاسباطی اور ان کی اولادوں پر جو ان میں سے نبی تھے. آگے وما اوتیا
موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم. وما اوتیا، ما موصولہ، اوتیا آتا اس نے دیا، اوتیا مجہول فعل ماضی واحد مذکر غائب، اسے دیا گیا. وہ کون ہے؟ موسیٰ و عیسیٰ. اور جو موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کو دیا گیا، والنبیون، نبیون سے جمع نبیون، اور انبیاء کو دیا گیا حالت نصب میں، من ربہم، من حرف جر، ان کے رب کی طرف سے. آگے کیا جی؟ لا نفرق بین احد منہم. لا نفرق، لا نفی کا، نفرق فرق یفرق تفریقا، نفرق نحن فاعل، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد من رسلی، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک پر. آگے کیا جی؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. نحن مبتدا خبر متعلق، نحن ہم، لہو اسی پر کیا ہے؟ اپنا سر جھکاتے ہیں، مسلم ہوتے ہیں، مسلمان بنتے ہیں، قبول کرتے ہیں اسلام کو. الحمدللہ. جیسے اگلی آیت ہے تو چھوٹی سی، کیا کہتے ہیں؟ ایک آیت کر لیتے ہیں، پھر کل ہمارے پاس آپشن ہو جائے گا نا. کل انشاءاللہ ہم تیسرا سپارہ ختم کر لیں گے. کیوں رانا صاحب اجازت ہے؟ نہیں جی، رانا صاحب کا جو ہے نا وہ وہی ہے نا. ہاں یہ ہے وہ مثال تو وہ نوکر ہیں ناچاروں ناچار ہوں کی کریے. جی چلیں انشاءاللہ کل کر لیں گے ہم. ویسے کر لیتے ہیں، اتنی بڑی نہیں ہے. دیکھیں قرآن کے ساتھ تو جو وقت بھی گزر جائے وہ ہماری زندگی کا قیمتی ترین وقت ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اور موقع مل رہا ہے تھوڑی دیر بیٹھنے کا. یقین کریں ان باتوں پر ہم کہ روز قیامت حسرت کریں گے کہ کاش ہم تھوڑا اور کر لیتے، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتے، اور بہت سی باتیں ہیں اور دعائیں مانگ لیتے. کیا ہے جی؟ رانا صاحب نے کہنا تواڈے تے گھر ہے کوئی نہیں. وَمَن یبتغی غیر الاسلامی دیناً، یہاں تک. وَمَن یبتغی غیر الاسلامی دیناً، من شرط کے طور پہ آ رہا ہے. من سو جو، ابتغا یبتغی باب افتعال، سو جو چاہتا ہے، یہ وہ یا ڈراپ کر دیا گیا. وَمَن یبتغی جو چاہتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر، کیا چاہتا ہے؟ غیر الاسلامی، اسلام کے علاوہ، یہ اس کا مفعول. کیا چاہتا ہے؟ غیر الاسلامی دیناً، اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہتا ہے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دیکھیں جی یہ جواب فا سے، لن فعل مضارع مستقبل میں کمپلیٹ نفی. یہ باب سامیہ سے قبل یقبلو، قبل یقبلو. سو یقبلو سے مجہول، یقبلو اس نے قبول کیا، یقبلو اسے قبول کیا جاتا ہے یا جائے گا. سو وہ پیش زبر سے چینج ہوگی لن کی وجہ سے. لن یقبلو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، من حرف جر ہو، اس سے نہیں قبول کیا جائے گا. آگے کیا ہے جی؟ فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ. مِنْهُ یہ ہو کدھر جا رہا ہے؟ مِنْهُ اس سے. دیکھیں جی دینن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو کہا جا رہا ہے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. دینن کی ضرورت تو تب ہے نا کہ جب کوئی آپشن رکھا جائے گا کچھ تو قبول کیا جائے گا. ایک فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا ہرگز. ہاں جی من کی طرف ہے نا، وہی ہے نا، مِنْهُ اس سے. آگے کیا؟ سوری
یہ ہو یہ ہے من، میں ادھر لے کے من کی طرف جا رہا ہے، دین کی طرف نہیں، بلکہ وہ ہے نا جو شروع میں آ چکا ہے کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنایا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے کیا جی؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ هُوَ مبتدا، وہ آخرت میں ہوگا من الخاسرین، خاسرون گھاٹا کھانے والا، خاسرین جمع، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ صحیح، الحمدللہ۔ کل انشاءاللہ کتنی آیات رہ جائیں گی ہماری؟ 6 انشاءاللہ جی۔ اب تھوڑی ہماری پرفارمنس بہتر ہو گئی ہے، ایسے ہوا نا؟ ہاں جی، ہاں جی، ریپیٹیشن کے علاوہ کلاس ہماری کی ترتیب بھی تھوڑی بڑھ چکی ہے۔ چلیں کل کی 2 آیات ساتھ ملا کے آج جو ہو سکا ہم سے۔ کل کہاں تک کیا تھا؟ یہ زبانیں مروڑنے والی بات تو ہو گئی تھی۔ آیت نمبر 79 اور 80، نبی اپنی یا غیر اللہ کی عبادت کی دعوت نہیں دیتا۔ کسی آدمی کو یہ شایان شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ میری بھی عبادت کرو۔ اگر یہ بات کسی نبی اور رسول کو زیب نہیں دیتی تو بطریق اولیٰ کسی کو بھی زیب نہیں دیتی۔ جاہل علماء و رہبان و گمراہی کے علمبردار اس مذمت اور توبیخ میں داخل ہیں، نہ کہ انبیاء کرام اور ان کی اتباع کرنے والے باعمل علماء، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت بجا لاتے ہیں اور جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہوتا ہے اس سے منع کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ان تک پہنچا دیا ہوتا ہے، اور وہ تو اس پیغام کے ادا کرنے میں جس کے وہ حاملین ہوتے ہیں، امانت کے پہنچانے میں اللہ اور اس کے مخلوق کے مابین سفیر ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مشن کو بہت احسن انداز میں مکمل کیا، مخلوق کی ہمدردی و خیر خواہی اور اس تک پیغام حق کو بلا کم و کاست پہنچا دیا، اور فرمان الہی ہے وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور البتہ تم ربانی ہو جاؤ کیونکہ تم کتاب پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔ یعنی رسول کو تو لوگوں سے یہ کہنا سزاوار ہے کہ تم علماء ربانی بن جاؤ۔ ابن عباس اور دیگر کے علاوہ کئی ایک ائمہ نے تفسیر میں فرمایا کہ ربانیین کے معنی حکماء، علماء اور علماء ہیں۔ امام ضحاک بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون کی تفسیر میں فرماتے ہیں جو شخص قرآن کا علم حاصل کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقیہ بھی ہو، و بما کنتم تدرسون یعنی اس لیے کہ تم اس کے الفاظ یاد رکھتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا لو، یعنی وہ اللہ کے سوا کسی بھی نبی، رسول یا ملک مقرب کی عبادت کی دعوت نہیں دیتا۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا دیتا ہے کہ وہ تمہیں کافر ہونے کے لیے کہے؟ نبی ایسا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو غیر اللہ کی عبادت کے دعوے دے وہ تو کفر کی دعوت دیتا ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اور ایمان یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ اگلی آیت ہے جی 82 انبیاء علیہ السلام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ جو آج ہم نے پڑھا، میثاق۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس قدر بھی انبیاء مبعوث ہونے تھے ان سب سے عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جس قدر بھی عظیم الشان کتاب، حکمت عطا فرمائے اور انہیں جس قدر بھی بلند و بالا مقام، مرتبے تک پہنچا دے، پھر ان کے پاس وہ رسول آ جائے تو اس کے ساتھ ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی، اور علم نبوت اور اس کے بعد میں آنے والے پیغمبر کی اتباع و نصرت میں رکاوٹ نہ بنے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ابھی ہم نے یہ پوری آیت یہاں پر پڑھی۔ اس کے بعد انبیاء کرام نے فرمایا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك، انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا، اللہ نے فرمایا تو تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، پھر جو اس کے بعد پھر جائیں یعنی اپنے عہد و قرار سے پھر جائیں فاولئک هم الفاسقون، تو وہی بد کردار ہیں۔ علی بن ابو طالب اور ان کے برادر عمزاد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر بھی انبیاء مبعوث فرمائے ان میں سے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر دیا گیا تو ان کے لیے آپ کے ساتھ ایمان لانا ان پر ضروری ہوگا اور آپ کی مدد کرنا ان کے لیے ضروری ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے بھی یہ وعدہ لیں اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ ضرور ایمان لانا اور آپ کی مدد کرنی ہوگی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا اور وہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے۔ یہ بات حضرت
علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کی بات کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تا قیامت دائمی طور پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو۔ آپ ہی امام اعظم ہیں، آپ جس عہد و اثر میں بھی ہوں واجب الطاعت ہیں، آپ کی ذات گرامی تمام انبیاء کرام سے مقدم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شب معراج تمام انبیاء کرام بیت المقدس میں جمع ہوئے تو امامت انبیاء کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا۔ اسی طرح میدان حشر میں بھی اس وقت صرف آپ کو ہی شفاعت کا اعزاز حاصل ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مابین فیصلہ فرمانے کے لیے جلوہ افروز ہوگا۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ ہی کی ذات گرامی کے شایان شان ہے۔ اولو العزم نبیوں اور رسولوں کو بھی یہ اعزاز حاصل نہ ہو سکے گا۔ سب شفاعت کرنے سے معذرت کر دیں گے، حتیٰ کہ لوگ آپ سے درخواست کریں گے تو یہ اعزاز آپ کو ہی نصیب ہوگا اور آپ بندگان الہی کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ انشاءاللہ کل کا پورشن ہم ساتھ اس کے ملا لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔